إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انشاءاللہ تعالی آج ایک ہم اہم موضوع، ایک امپورٹنٹ، ایک ایسا عمل جو بھلا دیا گیا ہے، یا اس کو آپ بولیں گے جس کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں، مطلب ایسا عمل جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کر لے تو اچھی بات ہے، نہ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ یعنی ہم بات کرنے والے ہیں سچائی کے تعلق سے۔ مطلب کوئی انسان اگر سچ بولتا ہے تو آپ بولتے ہیں اچھا انسان ہے، لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو وہ برا انسان ہے۔ جھوٹ کو ہم نے اتنا کامن کر دیا کہ سچائی کی اہمیت ہمارے پاس سے ختم ہو گئی ہے۔ مذاق میں جھوٹ، پرینک کے نام پر جھوٹ ہے نا، اسی طرح بچے جھوٹ بولتے ہیں والدین سے، بچے جھوٹ بولتے ہیں ٹیچر سے۔ بہت سمپل سی بات ہے، مطلب جھوٹ کو ہم بالکل ہی برا نہیں سمجھتے ہیں، ہم ذرا بھی نہیں سوچتے ہیں کہ بازو والا ایک فرشتہ ہے جو اس کو لکھ رہا ہے۔ آپ میں سے کسی نے شرارت کیا، ٹیچر نے پوچھا کس نے کیا، آپ فوراً دوسرے کا نام بتا دیتے ہیں۔ مطلب آپ کو ذرا بھی فیل نہیں ہوا کہ آپ نے جھوٹ کہا۔ اتنا سچائی کو بھلا دیا گیا ہے، سچائی سے ہم اتنے دور ہیں۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ سچائی کے فائدے اور سچائی کے انعامات کیا کیا ہیں۔ ذرا غور سے سنیے آپ لوگ، بہت اہم چیز ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی جو ہے اس طرح سے تھی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ غور کرنے والی بات، ہم آیتوں پر غور نہیں کرتے۔ یہ محدثین اور مفسرین ہوتے ہیں، کمنٹیٹرز قرآن کے، جو وہ چیزیں ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں جس طرف ہمارا ذہن نہیں گیا، اس کی گہرائی کو وہ بتاتے ہیں۔ تو قرآن آپ پڑھیں گے تو اس کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیے، بہت مزہ آئے گا آپ کو اس میں۔ یہ آپ کو ایسے اپڈیٹس دیتا ہے کہ دنیا کے اندر بھی آپ عزت اور وقار کی زندگی اور ایک سمجھدار اور عقل مند انسان کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ جیسے آپ کا فون ہوتا ہے نا، نیا نیا آپ ہینڈ سیٹ لیتے ہیں، تھوڑا قیمتی والا آپ نے ہینڈ سیٹ لیا تو اس پر نوٹیفیکیشن آتے ہیں کہ آپ کو 2 سال تک 3 سال تک اپڈیٹس آتے رہیں گے، اور ہر مہینے 2 مہینے میں آپ کو میسج آتا ہے اپڈیٹ یور فون، پھر آپ اس کو اپڈیٹ کرتے ہیں، اس میں جو پرابلم ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ قرآن ایسی کتاب ہے جو قیامت تک یا آپ کی زندگی تک جب تک آپ حیات ہے یہ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہتی ہے۔ سیم سورہ آپ بار بار پڑھیے، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر، ہر بار آپ کو کچھ تو بھی نیا اس میں سوچنے کو ملے گا، اس میں نئی چیز آپ کو ملیں گی جو آپ کو سچائی کی طرف، اچھائی کی طرف رہنمائی یعنی گائیڈنس کریں گی۔ تو ویسے یہاں پر جو کمنٹیٹرز ہیں، مفسرین، وہ ہم کو بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جب کہا یا ایھا الذین آمنو، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، تو ہم غور نہیں کرتے نا، ہم بولتے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کچھ حکم دے رہا ہے، لیکن اس پر جو ہے مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعظیم کی، آپ کو ریسپیکٹ دیا، آپ کو ایمان والا کہا۔ کتنی بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، مطلب اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ آپ سے بات کر رہا ہے۔ قرآن آپ سے بات کرتا ہے، آپ کو پتا ہے؟ جب آپ بولتا ہے یا ایھا الذین آمنو تو ہم ایمان والے ہیں نا،
مطلب قرآن ہم سے بات کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہے ہیں۔ اور علماء نے اس پہ لکھا ہے جو شخص بعد میں آنے والی چیز پر عمل نہیں کرتا ہے اس کا مطلب وہ ایمان والا نہیں ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ایمان والو، اور آگے جو بات بیان کی گئی ہے اگر وہ بات ہمارے اندر نہیں ہے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایمان والوں کے لیے یہ بات ہے اور تم اس بات کو فالو نہیں کرتے، مطلب ایمان والے نہیں۔ کتنی گہری بات ہے نا، کتنی سوچنے والی بات ہے، ذرا غور سے سنیے آپ لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، کونوا مع الصادقین، پہلے کہا اللہ سے ڈرو اور آگے کیا کہا، کونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ لیکن آج ہم کس لوگوں کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں؟ بولتے بہت ہوشیار ہے وہ، ایسا گھماتا کس کو بھی پتہ ہی نہیں چلتا، ارے اس کے جیسا باتوں میں تو کوئی اس کا ہاتھ ہی نہیں پکڑ سکتا، ایسا گھماتی سب کو، اس لیے میں اس کے ساتھ رہتی ہوں، اپنا بہت فائدہ ہے اس سے، ہے نا، کس سے کیا نکالنے کا، کس کو کیا بولنے کا، کس کو کیسے گھمانے کا، ہے نا۔ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا پسند کرتے، جبکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے آپ کو، کن لوگوں کے ساتھ رہنا ہے؟ صادقین، جو سچ بولنے والے ان کے ساتھ رہو۔ اور یہ ایک خاص بات ہے، ٹھیک ہے، سچ بولنے سے کیا ہوتا ہے، آگے حدیث آئیں گی، ذرا غور سے سنیے، لیکن آپ یہاں پر اس کو غور سے سنیے، یہ بات جو ابھی بیان ہو رہی ہے یہاں پر، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سچے لوگوں کی کمپنی میں رہو۔ آپ کی کمپنی کون سی ہونا چاہیے؟ سچ بولنے والے۔ میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، ایک گروپ ہے جو پڑھائی کرتا ہے، پڑھائی کرنے میں بہت دلچسپی ہے، اچانک ان کے گروپ میں ایک ایسا آ جاتا ہے جس کو پڑھائی میں دلچسپی نہیں ہے، تو دو ہی ریزلٹ ہونے والے ہیں، کیا؟ یا تو گروپ چھوڑ دے گا یا پھر پڑھنا شروع کر دے گا، دو ہی ریزلٹ رہیں گے اس کے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایمان والوں کے سچ بولنے والوں کے ساتھ رہو، تو دو ہی ریزلٹ ہونے والے، آپ بھی سچ بولنے لگیں گے یا پھر آپ اس گروپ میں رہنے والے نہیں ہیں۔ لیکن جب آپ کو قرآن پر عمل کرنا ہے کہ سچوں کے ساتھ رہنا ہی ہے، تو ڈیفینیٹلی آپ سے جھوٹ بولنے کی عادت کیا ہو جائیں گی؟ چھوٹ جائیں گی۔ آپ جھوٹ بولنا بھی چاہیں گے تو آپ کے آزو بازو والے بولیں گے نہیں غلط، ہر تھوڑی دیر پر غلط، ٹوکتے رہیں گے نا آپ کو، تو اس کا فائدہ یہ رہے گا کہ آپ میں سدھار آ جائے گا۔ تو سچے لوگوں کے ساتھ رہو، گڈ کمپنی کی ایگزامپل، ٹھیک ہے۔ اور میں نے اس سے پہلے آپ کو حدیث بتائی تھی نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اچھے دوست کی مثال کیسی ہے؟ عطر بیچنے والے کی، اگر اس کے ساتھ رہو گے تو تحفے میں عطر دے گا، اور تحفے نہیں بھی دیا تو کم سے کم اپنے کپڑوں کو تم مہکا کر اٹھو گے، خوشبو کا تم مزہ لو گے۔ اور برے دوست کی مثال لوہار کی ہے، اس کے ساتھ بیٹھو گے تو کبھی نہ کبھی کپڑوں کو جلا کر اٹھو گے، اور ہوتا ہے نقصان، کبھی کبھی آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا، کوئی ایسے کیس میں، کوئی ایسے پرابلم میں اسکول کالج میں آپ کا نام آ گیا ہوگا جہاں پر آپ شامل نہیں تھے، غلطی دوسرے کی تھی لیکن آپ پکڑے گئے، قسمیں کھا کھا کر بولتے آپ ہم نہیں تھے، لیکن آپ ان کے ساتھ تھے نا، تو آپ کا شمار انہی میں سے ہوا، ٹیچر کی نظروں میں آپ ویسے ہی بنے۔ اس لیے کبھی برے لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا، کبھی جھوٹ بولنے والوں کے ساتھ نہیں رہنا، ٹھیک ہے۔ تو سچے لوگوں کی کمپنی قرآن نے کہا کہ آپ اڈاپٹ کیجئے۔ چلیے دوسری قرآن کی ایک آیت ہے سورہ احزاب کی، والصادقین والصادقات، یہ آیت جو ہے نا بڑی لمبی اور طویل ہے، آپ کو معلوم ہے یہ آیت جو ہے بڑی لمبی اور طویل ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے نیک مردوں اور نیک عورتوں کی صفتیں بیان کی۔ ہوا یہ تھا کہ کچھ عورتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیشہ مردوں سے مخاطب ہے، مردوں سے کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، جو ورڈ ہے، جو لفظ ہے نا آمنو، یہ پلورل ہے مومن کے لیے، مومن کہتے ہیں میل، مسلم، مومنون پلورل ہے میلز کے لیے، سمجھا آپ کو؟ تو اس میں عورتوں کا ڈسکشن نہیں آ رہا ہے، حالانکہ عربی کے اصول کے حساب سے جب اللہ تعالیٰ مومنوں کو حکم دیتا ہے تو مومنات یعنی عورتیں بھی اس میں شامل ہے، انکلوڈ ہے، یہ ہر لینگویج کا اصول ہے۔ جیسا مشہور کہاوت ہے پریکٹس میکس مین پرفیکٹ، تو کیا عورت نہیں ہوتی پرفیکٹ؟
مین کو جب بولا جاتا تو عورت اس میں شامل ہے، انکلوڈ ہے. تو ویسے ہی عربی میں اصول ہے، جب مردوں کو حکم دیا جاتا ہے تو عورتیں اس کے اندر آٹومیٹیکلی ان کے لیے حکم ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے اسپیشل اس آیت کو نازل کیا. نیک مرد نیک عورت، سچ بولنے والے مرد سچ بولنے والی عورتیں، پاک دامن مرد پاک دامن عورتیں. اللہ تعالیٰ نے دونوں کو مخاطب کر کے کہا تاکہ عورتوں کو بھی پتہ چلے کہ جب وہ انہوں نے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو رسپونڈ دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نیک مرد اور نیک عورتیں. تعریف کی اللہ تعالیٰ نے سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، ان سے پرومس ہے جنت کا. آیت پوری آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہے جنت کا سچ بولنے والوں کے لیے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. تو سچائی کو اپنائیے آپ، یہ جنت میں جانے کی گارنٹی ہے. پہلا فائدہ کیا ہوا؟ گڈ کمپنی ملیں گی تو آپ میں سے بیڈ ہیبٹس باہر جائیں گی. دوسرا کیا ہوگا؟ جنت کا پرومس ہے. چلیے تیسرا سورہ محمد آیت نمبر 21 اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَلَوْ صَدَقُ اللَّهُ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. اگر وہ اللہ سے سچ بولتے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا. مطلب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا کہ جو لوگ سچ بولتے ہیں ان کے لیے بہتری ہے. اس کا کنٹیکسٹ آیت کا کچھ اور ہے، لیکن ابھی ہم اپنے موضوع سے متعلق یہاں پر بات کر رہے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا خیر. جو سچ بولتے ہیں اس میں خیر ہے. سچ میں کیا ہے؟ خیر، یعنی بھلائی، یعنی گڈنس. اور قرآن نے جہاں پر خیر کہا تو اس میں دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے. کبھی کبھار اپنے کو لگتا ہے سچ بولنے سے نقصان ہوا. مثال کے طور پر گھر میں آپ کے ہاتھ سے کوئی چیز ٹوٹ گئی، ڈر جاتے آپ، ہے نا؟ پیرنٹس آتے، والدین بولتے کس نے توڑا یہ؟ تو آپ پریشان، میں نے نہیں توڑا. پہلے تو ڈھونڈتے کسی کا نام لگانے کو ملتا کیا، اور وہ اس ٹائم وہاں کوئی پریزنٹ ہی نہیں رہا تو نہیں معلوم. کچھ بچے کیا کرتے ہیں، کچھ بولتے نہیں اور بولتے ہم نے جھوٹ بولا ہی نہیں. یہ کس نے توڑا؟ اور پھر بعد میں کیا بولتے ہیں، ہم نے تو کچھ بولا ہی نہیں، تو جھوٹ تو ہوا ہی نہیں نا. سچ کو چھپانا بھی جھوٹ ہے، پتہ ہے آپ کو؟ سچ کو ہائیڈ کرنا یہ بھی جھوٹ ہے. جیسے دو فرینڈ ہیں، یہ کلاس میں چلتا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. تو سامنے والے فرینڈ کو اپنے پیچھے والے کیا کرتے ہیں، ایک مارتے ایسا پیچھے سے. وہ پیچھے پلٹ کر دیکھتا ہے اور وہ دونوں کو پوچھتا ہے کس نے مارا، تو دونوں ہی دیکھتے ہیں اس کو. جس نے مارا وہ تو بول دیتا ہے جھوٹ، نہیں معلوم، میں نے نہیں مارا، ہے نا؟ لیکن جو بازو میں خاموش بیٹھا اس نے بھی سچ کو چھپا دیا نا، وہ بھی جھوٹ میں شامل ہو گیا. یاد رکھیے، حق کو سچ کو چھپانا بھی کیا ہے؟ جھوٹ. اور مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اگر بولے مذاق میں اگر، تو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مذاق کرتے تھے لیکن اس میں جھوٹ نہیں ہوتا تھا. ایک چھوٹی سی مثال اس سے پہلے میں نے بتائی تھی. ایک بوڑھی عورت اللہ کے رسول کے پاس آئی اور بولی اللہ کے رسول کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا بوڑھیا جنت میں نہیں جائیں گی. تو رونا شروع کر دی اس نے، اتنا روئی بیچاری، اتنا روئی. اللہ کے رسول نے بلایا اس کو، کہا کہ بڑھیا جنت میں نہیں جائیں گی، اس کا مطلب یہ کہ تو جب جنت میں جائیں گی تو جوان ہو جائیں گی. کیونکہ جنت میں جو لوگ رہیں گے ان کی عمر 30 سے 40 سال کے بیچ میں ہوں گی. پتہ ہے آپ کو؟ یہ عمر ہونے والی ہے جنت کے اندر. تو آپ نے مذاق کیا لیکن جھوٹ نہیں تھا نا اس میں، اس نے سمجھا غلط. جیسے ایک صحابی آیا کہ اللہ کے رسول مجھے آپ کے ساتھ جہاد پہ چلنا ہے، مجھے گھوڑا دیجیے، سواری نہیں ہے میرے پاس. تو ملٹری میں ایسا کیا جاتا تھا جس کے پاس نہیں ہے تو دوسروں سے لے کر اس کو دیتے تھے ایکسٹرا جس کے پاس. تو اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے کل آنا، میں تمہیں گھوڑے کا بچہ دوں گا. وہ صحابی بولے گھوڑے کا بچہ؟ اللہ کے رسول گھوڑے کے بچے بیٹھ کے کیسے جاؤں گا میں؟ تو اللہ کے رسول مسکرائے اور کیا کہا، ہر گھوڑا کسی نہ کسی گھوڑے کا بچہ ہوتا ہے. اور برابر ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس طرح سے مذاق کر سکتے ہیں نا. ہاں، ہنسی مذاق، اس کے اوپر بھی ایک ٹاپک ہے انشاءاللہ ہم بعد میں لیں گے اس کو، کہ شریعت نے کیسے رولز بنائے کہ آپ ہنسی مذاق انجوائے بھی کر سکتے ہیں اسلامی دائرے اور شریعت کے اندر رہ کر. چلیے، تو جھوٹ میں کیا کہا، سچ میں کیا ہے؟ خیر، بہتری.
اور جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا خیر ہے مطلب وہ انسان خوش نصیب انسان، اس کو تمام قسم کی سکسیس، جتنی بھی کامیابیاں ہیں اس کو مل گئی، دنیا کی بھی اور آخرت کی، تو سچ بولنے میں خیر ہے۔ تو اپنی بات چل رہی تھی، تھوڑی دیر کے لیے آپ کو نقصان ہوا پیرنٹس کو اگر کسی چیز کا آپ نے توڑ پھوڑ دیا اور آپ نے سچ کہا کہ یہ میرے سے ہوا ہے، تو آپ کے والدین کے نزدیک، آپ کے ٹیچر کی نظروں میں یا جو بھی وہاں پر موجود ہے، آپ کا مقام بہت اونچا ہو جاتا ہے کہ بولتے یہ بچہ سچ بولتا ہے، یہ بچی سچ بولتی ہے، پھر وہ اگلے کسی چیز کے لیے وہ آپ پر پورا بھروسہ کر کے آپ کو بھیجتے ہیں۔ لیکن ایک بار ان کے ذہن میں بیٹھ گیا کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، تو وہ آپ کو کہیں بھی بھیجنے سے یا کوئی ذمہ داری دینے سے آپ کو وہ کیا کرتے ہیں، تھوڑا سا وہ سیفٹی کے لیے بولتے ہیں کہ نہیں آپ مت کیجئے، یہ آپ مت جائیے وہاں پر، مطلب آپ کا بھروسہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو سچ آپ کے بھروسے کو بناتا ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ بڑے سے بڑا نقصان آپ کے ہاتھ سے ہوا ہے، بولیے کہ ہم سے ہوا، غلطی سے نیکسٹ ٹائم نہیں ہوگا۔ یہ بھروسہ بناتا ہے سچ کے بہت فائدے ہیں۔ چلیے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدقہ یہدی الی البر، ان الصدقہ یہدی الی البر، سچائی آپ کو اچھائی کی طرف، نیکی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ بر بولتے ہیں نیکی کو، سچائی کی طرف لے کے جاتی ہے، نیکی کی طرف لے جاتی ہے۔ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور نیکی جنت میں لے کے چلے جاتی ہے۔ اب غور سے سنیے، وَإِنَّ الرَّجُلُ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكْتُبُ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا، ایک بندہ سچ بولتا رہتا ہے، ہر بات میں سچ، یہاں تک کہ اللہ کے یہاں اس کو صدیق لکھ دیا جاتا ہے، سچ بولنے والا۔ کتنا بڑا مقام ہے دیکھیے، سچ بولنے سے ثواب ملتا ہے، نیکیاں ملنے سے انسان جنت میں داخل ہو جاتا ہے، اور اللہ کے یہاں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ سچوں میں سے ہے۔ اور صادقین کا درجہ بہت اونچا ہے، جنت میں ان کے لیے الگ سے اسپیشل مقام بھی ہے۔ سچ بولنے والے لوگ تھے، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، ایسے لوگ، ان کے لیے اللہ کے رسول نے کہا میں گارنٹی دیتا ہوں جنت میں ایک گھر کی۔ یہاں پر اپنے کو روشن گیٹ پہ 20x30 کا اگر پلاٹ لینے کا تو پوری زندگی چلے جاتی ہے نا، کروڑوں میں چل جا رہا نا، وہ جنت میں ملنے والا ہے، ایک دم پرائم اسپاٹ پہ، کتنا بڑا گھر، پتہ نہیں کتنا بڑا محل، سچ بولنے کی وجہ سے۔ تو چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں، حدیث آگے کنٹینیو ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان الکذب یہدی الی الفجور، جھوٹ انسان کو فجور کی طرف، گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور گناہ انسان کو جہنم میں لے کے چلا جاتا ہے۔ وَإِنَّ الرَّجُلُ لِيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، انسان جھوٹ بولتا ہے اور اس کا نام ہمیشہ کے لیے جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اب بتائیے، اللہ کے نزدیک ہم سچوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں کہ جھوٹوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ سچوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ ہر بات میں سچ بولیے، چھوٹی سی چھوٹی بات میں، بڑی سے بڑی بات میں، چاہے کوئی بھی ناراض ہو جائے، چاہے کوئی بھی روٹھ جائے، اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جنت کی چابی اللہ کے پاس ہے، دنیا کے کسی انسان کے پاس نہیں ہے۔ پوری دنیا آپ سے ناراض ہو جائے چلے گا، لیکن اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کا دنیا میں کتنا ہی نقصان ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر آپ کو لا کر دے گا۔ سچ بولنا ہے۔ ایک چھوٹی سی کہانی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت نیک انسان تھے، موحد تھے، ایک اللہ کو ماننے والے تھے۔ ان کے تعلق سے لوگوں نے جتنی بھی چیزیں گھڑ لی ہے غلط، وہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ جیسے لوگ ان کو یا غوث بول کے جھنڈے لگاتے گھروں پر، ہے نا، ان کی نیاز بناتے ہیں، 11ویں شریف معلوم ہے نا آپ کو، اور بولتے ہیں کہ وہ جھنڈا جس کے گھر پہ لگا ہوا رہے گا اس کی مغفرت ہو جائیں گی، ہے نا، اس لیے بڑے بڑے ہرے جھنڈے لگاتے اپن۔ ارے برابر ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سب بیکار چیزیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بالکل قرآن اور حدیث، یعنی اللہ کے رسول کے طریقے پر اپنی پوری زندگی گزارے۔
ان کا بچپن کا ایک واقعہ سنیے، سچائی کا واقعہ۔ یہ مکتبہ میں پڑھتے تھے، مکتبہ ان کے بغداد شہر میں ان کے پاس تھا، جہاں پر پرائمری ایجوکیشن ہوتا تھا۔ مدرسہ ہوتا تھا ہائر لرننگ، اس کے لیے دوسرے شہر جانا پڑتا تھا لوگوں کو۔ تو پرانے زمانے میں ٹرین اور پلین وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، تو قافلے جاتے تھے، مطلب ایک قافلہ تیار ہوتا تھا 3 4 5 6 مہینے میں۔ جب وہ جاتا تھا قافلہ تو اس کے ساتھ ساتھ وہ سارے لوگ جاتے تھے جن کی ضرورت اس شہر میں ہے۔ تو یہ والدہ کے ساتھ اکیلے رہتے تھے، اب جانے والا ساتھ میں تو کوئی تھا نہیں، تو قافلے کے سردار سے کہہ دیا کہ بیٹا بھی جائے گا، اس کو فلاں مدرسے میں چھوڑ دینا ہے۔ تو کہا کہ راستے میں ڈاکو آتے، پرانے زمانے میں ڈاکو آتے تھے، آپ کو پتا ہے نا، پائریٹس، وہ لوٹ لیتے تھے آ کر۔ تو ان کی والدہ نے کیا کیا، ان کے شرٹ کے اندر ایک جیب بنایا، اس میں سونے کے اشرفیہ ڈال دی اور اس کو سی دیا۔ اسکول میں تھی کہانی، آپ نے سنا ہے۔ وہ جب گئے تو ایک ڈاکو تھا، اس نے جو ہے گھیر لیا قافلے کو، سب کا مال لوٹ لیا اور کہا کہ اے بچے، جب شیخ عبد القادر جیلانی ابھی چھوٹے سے تھے، کہا کہ اے بچے ادھر آؤ، تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہے، میرے پاس سونے کی اشرفیہ ہے۔ تو کہا کہاں ہے؟ تلاشی لو، نہیں ملا۔ کہا جھوٹ بولتے ہو؟ کہا کہ نہیں میرے پاس ہے۔ تو بولے کہاں ہے؟ بولے یہ اندر سی ہوئی ہے۔ بولے وہ ڈاکو نے نکالا پورا اور کہا کہ ارے یہ تو نظر نہیں آئی، تم جھوٹ بھی تو بول سکتے تھے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میری والدہ نے کہا کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ تو وہ ڈاکو کو اتنا بچے کا عمل پسند آیا۔ دیکھیے کسی کا چھوٹا سا عمل کسی کی ہدایت کے ذریعہ بن سکتا ہے۔ وہ ڈاکو نے توبہ کر لی کہ دوبارہ کبھی کسی کو لوٹ مار نہیں کرے گا، اور وہ ایک اچھا مسلمان بن گیا۔ تو چھوٹا سا سچ کس کی زندگی میں کیا تبدیلی لا سکتا ہے، یہ آپ نہیں جانتے، آپ کی چھوٹی سی نیکی کیا ایفیکٹ کر سکتی ہے۔ تو یہ بات آپ یاد رکھیے۔ چلیے ایک اور حدیث آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضرت ابو سفیان بن صخر بن حرب وہ لمبی حدیث روایت کرتے ہیں جس میں بادشاہ روم ہرقل کا قصہ بیان کیا۔ ہرقل نے ہرکیولی پتہ ہے نا آپ کو، ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ابو سفیان یہ ام حبیبہ کے والد، ام حبیبہ اللہ کے رسول کی ازواج میں سے ایک زوجہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پہلے مسلمان ہو چکی تھی، بیٹی مسلمان ہو گئی تھی، لیکن ابو سفیان مسلمان نہیں ہوا تھا۔ یہ ہرکیولی کے پاس گیا تھا ملنے کے لیے، تو ہرکیولی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پوچھا تھا۔ تو تب کیا بات ہوئی تھی، اس نے پوچھا ابو سفیان وہ جو پیغمبر، جو میسنجر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے عرب میں آئے ہیں، تمہیں کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ ابو سفیان کہنے لگا، میں نے کہا وہ کہتا ہے صرف اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ شریک نہ کیا جائے، اور ان باتوں کو چھوڑ دو جو تمہارے باپ دادا کرتے تھے، یعنی جو بت پرستی وغیرہ تھی۔ اور وہ پیغمبر ہمیں نماز پڑھنے کا، سچ بولنے کا، پاک دامنی کا، صلح رحمی کا حکم دیتا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی تعلیمات میں سے بیسک جو آپ کی ٹیچنگز تھی اس میں سچ بھی شامل تھا، کہ سچ بولنے کا حکم دیتا ہے وہ۔ اور ہرکلس جو ہرکیولی تھا وہ پڑھا لکھا انسان تھا، یہ روم کا بادشاہ تھا۔ اس نے کہا کہ واقعی میں بات تو بالکل سچ ہے کہ جو نبی ہوتے ہیں، میسنجر جو ہوتے ہیں، ان کے پیغام ایسے ہی ہوتے تھے، کیونکہ اس نے دوسرے مذاہب کو بھی دیکھا تھا، دوسرے نبیاں جو آئے تھے ان کا واقعات اس کو پتا تھے، پڑھا لکھا انسان تھا۔ اور آپ کو پتا ہے ہرکیولی جو تھا نا، یہ ایک کافی دلیر انسان تھا اور اسلام سے کافی متاثر بھی ہوا، اور اس نے ایک بار اپنے محل میں اعلان بھی کیا تھا، پتہ ہے آپ کو، میں چاہتا ہوں کہ ہم اسلام قبول کر لیں۔ تو اس کے جو منسٹرز اور اس کے درباری جو لوگ سب نے چاؤمیاں مچانا شروع کر دی، اس کے خلاف جانے کی تیاری شروع ہو گئی۔ اور ہرکیولی کو لگا کہ اگر میں نے اسلام قبول کیا تو بغاوت ہو جائے گی اور میری بادشاہت چلے جائیں گی۔ اس نے دنیا کی محبت میں اسلام کو نہیں مانا، ٹھیک ہے۔ یہ واقعہ اس کا آتا ہے ہرکیولی کا۔ تو یہاں پر جو بات کہی ابو سفیان رضی اللہ عنہ، جو ابھی مسلمان نہیں تھے لیکن انہوں نے بھی سچائی کا اقرار کیا کہ نبی جو آئے ان کی بنیادی تعلیمات میں کیا تھا، سچ بولنا۔ اور ہم تو سچ بولنا بھول ہی گئے۔ آج بتائیے کون ہے جو 100% سچ بولتا ہے؟ ہر جگہ معاملات عجیب ہو چکے ہیں۔
دکان والے سے بولو کہ سچ کیوں نہیں بولتے، تو وہ کہا کہ سچ بولے تو دکان کہیں چلے گی نہیں، جبکہ سچ کے فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا خیر ہے سچ میں، اللہ تعالیٰ کبھی اس میں آپ کا نقصان نہیں کرے گا۔ مجھے اچھے سے یاد ہے کچھ بچے ماشاءاللہ ہوتے ہیں جن کے ایگزامپلس یاد ہو جاتے ہیں۔ ایک لڑکی ایک بار آئی، جنرلی آپ لوگ آتے نا مارکس کم ہو گئے ہے نا، ایک لڑکی ایک بار آئی 3-4 سال پہلے کی بات ہے، لاک ڈاؤن کے پہلے والی بیچ میں، کہا کہ سر ہم کو زیادہ مارکس آ گئے، اس کو کم کر دو۔ 20 آنا چاہیے تھا، 22 آ گئے۔ اب بتاؤ ایسے بچے کہاں ملتے ہیں؟ بہت کم ہوتے ہیں بچے ایسے جو آنیسٹلی آ کر بولتے ہیں کہ ہم کو زیادہ مارکس آ گئے، اس کو کم کر دو، ہے نا۔ اور جیسے ہی مجھے بتا کر چلے گئے تو بازو والے بولتے ایڈی ہے کیا؟ تو آپ کے نظروں میں وہ ایڈی ہے لیکن اللہ کے نزدیک اس کا نام کہیں میں لکھا جا رہا ہے؟ سچوں میں لکھا جا رہا ہے، صدیقین میں لکھا جا رہا ہے۔ اور یہاں 2 مارک کم ہوئے پیپر کے اوپر، جس کا دنیا میں شاید کچھ فائدہ مل جائے، کچھ نہ ملے، کچھ پرائز ملے نہ ملے، لیکن ادھر کا جو پرائز ہے نا، پوری زندگی بھی ادھر محنت کرے تو ویسا ملنے والی نہیں ہے۔ جنت ایسا گھر جو موتیوں سے بنا ہے، پیچھے دودھ کی نہر بہ رہی ہے، ادھر شہد کی نہر بہ رہی ہے، اپنے پاس تو نہر کے نالے بھی نہیں ہیں ابھی آزو بازو، ارے برابر کی نہیں ہے، نالے کے پاس ہی گھر مل جائے اپنے کو تو خوش ہو جاتے اپن، برابر ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ بتائیے دنیا میں ویسی نعمت آپ کو کہیں دیکھنے کو ہی نہیں ملیں گی۔ جنت وہ ہے جس کو کسی نے دیکھا ہے نہ محسوس کیا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے تو یہ چند باتیں تھی، اور بھی باتیں تھی، وقت کی کمی ہے، جو سچائی کے تعلق سے تھی کہ انسان ہمیشہ سچ بولے اس کے کتنے فائدے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے جو ابھی چند فائدے دیکھے اس کو ہم ریوائز کر لیتے ہیں۔ پہلا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سچوں کے ساتھ رہو، گڈ کمپنی رہیں گی، آپ کو اچھائیاں ملیں گی، آپ کے اندر سے برائیاں جائیں گی۔ دوسرا نیکی کی طرف لے کے جاتی ہے سچائی۔ تیسرا، جنت کی بشارت ہے نا سچ بولنے والوں کے لیے۔ اس کے بعد آپ کا نام صادقین، سچے لوگوں میں لکھا جاتا ہے۔ کتنا بڑا اعزاز اور کتنا بڑا، آپ دیکھیے آپ کا مرتبہ اللہ کے نزدیک، آپ کا نام لکھا جا رہا ہے رجسٹر میں، سچے لوگوں کی لسٹ میں ڈالو اس کو۔ اور کیسے لگے گا آپ کا نام لکھا جا رہا ہے؟ جھوٹوں میں ڈالو اس کو یہ جھوٹا ہے، اس کا نام جھوٹوں میں لکھا جائے، کتنا برا لگے گا نا جب معلوم پڑے گا۔ تو پانچواں، سچائی میں کیا ہے؟ خیر ہے۔ سمجھا آپ کو؟ تو یہ چند بنیادی چیزیں ہم نے دیکھی۔ ویسے ٹاپک کافی بڑا تھا، میں نے مختصر سا کیا آپ کو، اپنا بھی سیٹنگ ارینجمنٹ کا بھی مسئلہ اور دوسری چیزوں کی وجہ سے۔ تو انشاءاللہ باقی ہم بعد میں کبھی اس کو اور کنٹینیو کریں گے، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔